وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال پرسنل پوچھا گیا ہے، مگر چونکہ مسئلہ عمومی تھا اس لیے اس کا جواب عمومی طور پر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے سوال کا کہ بچی عالمہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے، ان کا نکاح جو ہے ایک بڑے نامور شخص نے پڑھایا اپنی خانقاہ میں، مگر جہاں نکاح ہوا ہے وہ نکاح جو ہے ایسے گھر میں ہوا جہاں پر دین تو ہے مگر گھر کا ماحول کچھ اچھا نہیں۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ بچی نے ابتدا میں ان کا اثر قبول کیا اور بعد میں جب ان کو اولاد ہوئی تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ فکر ابھی تک لاحق ہے اور وہ پریشان ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو قابل غور ہیں۔ قابل غور یہ ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کسی کو بظاہر دیندار سمجھتا ہے، معلومات بھی لیتا ہے، معاشرے میں بھی معلومات لیتا ہے، وہ اچھا آدمی لگتا ہے، مگر جب ان کی قربت حاصل ہوتی ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ابتدا میں جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح اپنے رشتے کی جان پٹک کی ہے سب کچھ، تو اب اگر ایسے حالات ہیں تو مستقل مزاج رہیں، دوسرے الفاظ میں کہ صبر کریں، یا اللہ ہم نے یہ کام کیا، آپ کے حکم کے مطابق کیا، اب یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے تھے، مگر حکم ہم نے آپ کو بجا لایا ہے، تو یا اللہ ہم صبر کرتے ہیں، آپ کا ہمارے بارے میں یہی فیصلہ تھا، ہمارے ذمہ کوشش تھی، نتیجہ نہیں تھا۔ اور پھر صبر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس خاموشی سے زندگی گزاری جائے، بلکہ یہ ہے کہ نیکیاں جیسی کرتی تھی ویسے نیکیوں پر ثابت قدم رہیں، جس طرح اچھی طریقے سے سب سے بات کرتی تھی ویسے ہی اچھی طریقے سے سب سے بات کریں۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ۔ دوسری چیز ہے صبر عن المعصیہ، برائی سے، گند سے جتنا ہو سکے خود کو بچائیں، ایسے نہ ہو کہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اگر رنگ جائیں اس پر توبہ استغفار کریں اور واپس لوٹیں۔ اور یہ چونکہ مصیبت ہے ایک قسم کی تو اس پر صبر کریں، اور گھر کا معاملہ ہے، متعلقین کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، ان کے لیے دعا کریں، اور اس میں بہت وقت لگے گا، لوگوں کو اس مزاج سے الگ کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ چونکہ آپ عالمہ ہیں تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ کچھ درس قرآن شروع کریں آسانی کے ساتھ، درس قرآن دیں۔ قرآن ایسا ہے کہ اس کی لذت اور کسی چیز میں نہیں، درس قرآن دیا کریں، بہت مختصر، 2 منٹ 3 منٹ، پھر وہ جو کریں اپنی زندگی میں ان کو سختی نہ کریں، منع کرنے میں جب آپ دیکھیں کہ وہ اس حالت میں ہیں کہ آپ کی بات قبول کریں گے، بہت میٹھے الفاظ سے، بہت صبر آمیز الفاظ سے جن میں طعنہ نہ ہو، حق نیت ہو، حق الفاظ ہو، حق طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ اولاد کے لیے پریشان ہونا اچھی بات ہے۔ اب اس پورے مسئلے میں ہمارے لیے چند سبق ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ صرف دولت دیکھ کر رشتے نہ کیا کریں کہ میرا بھائی میں اس خاندان سے ہوں، بس اس خاندان میں نکاح کرنا ہے، جی میرا یہ اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس میں نکاح کرنا ہے، اچھا جی یہ امیر ہیں، یہ ایسے ہیں، ان سے نکاح کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے دین کو ترجیح دیں، خدا کے لیے دین کو ترجیح دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات یاد رہے کہ دیندار جب بے دینی کی طرف جاتے اس میں اٹھان آتی ہے، جو انہوں نے فرمایا نا
کہ جی پھر میں ان کے رنگ میں رنگ گئی. تو یہ دین کے بعد جب بے دینی آتی ہے نا بڑی، یہ اس سے زیادہ رنگ میں آتی ہے، اور بے دین اس کی وجہ سے جری ہو جاتا ہے. اچھا جی علم والا بھی یہ کام کر رہا ہے لہٰذا یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس معاملے میں. اور ان چیزوں سے حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کو سمجھیں. اب ان میں ہر چیز حرام نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا بچوں کا مزاج ہے وہ، ان کو آہستہ آہستہ ان کا متبادل دیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی یہ حرام ہے لہٰذا اس کو چھوڑو، پھر ان کے لیے آپ نے محنت کرنی. کفار محنت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں تک یہ چیزیں پہنچائی، ان کے لیے محنت یہ ہے کہ آپ ان کو واقعات سنائیں، آپ اپنے گھر والوں کو بہترین واقعات سنائیں. پھر اس کے لیے آپ کو ڈرامہ بھی کرنا ہوگا، ان کے سامنے ایک خاکہ بھی پیش کرنا ہوگا، مزاح بھی کرنا ہوگا. یعنی ان کو ٹیلی ویژن سے زیادہ آپ کے ساتھ لطف آنے لگے تب فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.